فورس کے ساتھ ہوں گے، سمگلنگ کا کوئی معاملہ ہو تو اینٹی سمگلنگ کے ساتھ کے طور پہ یہ کام کریں گے، لا انفورسمنٹ، امن و امان کا معاملہ ہو، وہ گلگت ہو، وہ کشمیر ہو، وہ کراچی ہو، کوئی بھی صوبائی حکومت ان کو وہاں بلاتی تھی اور یہ اپنی سروسز دیتے تھے۔ بہت سارے شہداء دہشت گردی کی جنگ میں اور اس اپنی ڈیوٹی کے فرائض میں شہید ہوئے، مگر ان کے شہداء کا پیکج بھی پولیس اور دوسرے جو ڈپارٹمنٹس تھے اس سے مناسبت نہیں رکھتا تھا۔ اگر وہاں پر کسی کو جو ان کو اعلان کیا جاتا تھا، حکومت بہت ساری چیزیں تنخواہوں اور باقی الاؤنس اور انعام دیتی تھی، اس میں ان کا یہ چوتھا یعنی یہ 25% بھی نہیں تھا۔ اس پہ پچھلی سال وزیر داخلہ صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ یہ بھی اسی طرح اس کو کیا جائے گا جیسے باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا۔ بہرحال یہ جو ایف سی تھی، حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ فیڈرل کانسٹیبلی ہوگی، اور فیڈرل کانسٹیبلی ول بی فیڈرل کانسٹیبلی، کوئی کنفیوز نہ کرے کہ یہ فیڈرل پولیس ہے۔ بہت سارے کیونکہ آرڈیننس ہوا ہے تو بہت سارے لوگ آرڈیننس پڑھے بغیر، اس کی ڈیٹیلز میں جائے بغیر اس کو فیڈرل پولیس سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ تو ایک بات بالکل کلیئر کر لیں، جس کے لیے آج خصوصاً آپ سے یہ نشست رکھی گئی ہے کہ فیڈرل کانسٹیبلی ول ریمین فیڈرل کانسٹیبلی۔ یہ اسی طرح کام کرے گی جیسے ایف سی وفاقی حکومت کے انڈر کام کرتی تھی۔ کوئی ان کو پولیس کے اختیارات یا جو یہاں پر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کوئی 18ویں ترمیم کے حوالے سے صوبوں کے جو حقوق ہیں یا جو ان کا ڈومین ہے اس میں کسی قسم کا عمل دخل ہوگا، بڑی احتیاط کے ساتھ 18ویں ترمیم ہو یا کانسٹیٹیوشن کا پورا جو طریقہ ہے، جو اس کا سٹرکچر ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اس کا آرڈیننس کیا گیا ہے، اس کا ایک نام بدلا گیا ہے، دوسرا اس کو ری سٹرکچر کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے، اور اس میں اب پورے پاکستان سے لوگ، یہ اب پورے پاکستان کی فورس ہوگی۔ اس کی کیپیسٹی بلڈنگ، اس کی ٹریننگ، اور ابھی کمانڈنٹ صاحب آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے، اس میں نئی ایڈیشن، نئے ونگز جو کہ عصر حاضر کی ضرورت کے لیے ہیں وہ اس میں بنائے جائیں گے۔ اور اس ساری چیزوں میں اس فورس کی ضرورت داخلی سلامتی کے لیے بھی ہے، قومی سلامتی کے لیے بھی ہے۔ ہم ابھی بھی بے شمار یعنی بہت ساری جو ہماری سرحدی ایریاز ہیں، ہمارے بارڈر سیکورٹی ہے، وہاں پر یہ فورس تعینات ہے۔ اینٹی سمگلنگ، اینٹی نارکوٹکس، امن و امان، یہ تمام ایسے ڈومینز ہیں جہاں پر ایف سی جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، مگر اس کے کام کو اکنالج نہیں کیا گیا، ان کو وہ عزت، وہ مقام، وہ جگہ، وہ پیسے، وہ بجٹ نہیں دیا گیا جو کہ باقی فورسز کو پولیس سمیت ملتے تھے۔ اس ری سٹرکچر میں ان کے لیے جو بجٹ ہوگا وہ بھی کسی صوبے پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، پورے کا پورا بجٹ جو ہے وہ وفاقی حکومت ہی انہیں دے گی، اور اس کے بعد اس ری سٹرکچر کے بعد اس فورس کا جو رول ہے وہ اس میں کئی گنا ملٹی پلائی کرے گا، کیونکہ عصر حاضر کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے، ٹریننگ چاہیے، ایکوپمنٹ چاہیے، پھر آپ کی جو بھرتی ہے اس کے سٹینڈرڈز کے مطابق چاہیے، پھر ان کے لیے جو پرکس، پریولیج، جو ان کی سیلریز ہیں وہ اس کے مطابق چاہیے۔ تو یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی سروسز کو مد رکھتے ہوئے، پاکستان کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ
वफाक के ज़ेर असर उसी तरह काम करेगी जैसे पहले एफसी काम करती थी। किसी किस्म का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये फेडरल पुलिस है, ये फेडरल कांस्टेबली है। ये उसी तरह, उसी कानून, उसी तमाम ज़ाब्तों में रहकर काम करेगी जैसे एफसी कर रही थी। इसका नाम अब फेडरल कांस्टेबली होगा। ये रीस्ट्रक्चर होगी, रीवैम्प होगी। ये एक नई फोर्स, तकड़ी फोर्स जो पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान के दाखिली सलामती के मामलात के लिए हमें इनकी ज़रूरत है। उसके लिए पूरी तरह तैयार की जाएगी और ये अपना रोल प्ले करेगी। मैं चाहूँगा कि आपके साथ अब कमांडेंट एफसी आपके साथ डिटेल्स इसकी गाड़ा साहब शेयर करते हैं। जी मेहरबानी सर। जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा कि एफसी फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी 1915 के फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी एक्ट के तहत काम कर रही थी। अब उस एक्ट को 100 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है जिसमें उसकी तब्दीली की ज़रूरत है। इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इसको फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी को रीस्ट्रक्चर किया गया। इस रीऑर्गेनाइजेशन के दो बुनियादी मकसद हैं। एक, हमारे पुराने लॉ के तहत जो स्ट्रक्चर्स हैं एफसी के अंदर वो 3 लेवल्स में हैं। एक कमांड का लेवल कमांडेंट के तौर पर, दूसरा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के तौर पर, हमारे डिस्ट्रिक्ट अपने एफसी के अपने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और तीसरा प्लाटून का स्ट्रक्चर। सो इन स्ट्रक्चर्स को कमांड टीयर्स ऐड करने के लिए प्लाटून और प्लाटूनों को मिलाकर कंपनीज़ और कंपनीज़ को मिलाकर विंग्स के तौर पर स्ट्रक्चर किया जाएगा। और विंग्स फिर डीआईजी की कमांड में होंगे और आगे फिर कमांडेंट उसको कमांड करेंगे, आईजी कमांड करेंगे। एक बात ज़हन में रखें कि इस टोटल रीस्ट्रक्चरिंग में हमारे 41 विंग्स बनेंगे। उसमें से 36 विंग्स जो हैं वो सिक्योरिटी डिवीज़न के हैं। और सिक्योरिटी डिवीज़न में ये बात अहम है कि ये तमाम वो एफसी के जवान और अफसरान होंगे जो ऑलरेडी एफसी में सर्व कर रहे हैं, और इनकी आइंदा रिक्रूटमेंट और आइंदा तरबियत भी ट्रेडिशनल सिस्टम के तहत होगी। आप जानते हैं कि एफसी की ओरिजिन में यहाँ हमारे खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल स्ट्रक्चर्स पे ये बेस करती है। इस प्राउड हिस्ट्री को मेंटेन करते हुए जो हमारा मेन सिक्योरिटी डिवीज़न है, जो कि 36 विंग्स पर मुश्तमिल है, उसका ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट और ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ प्लाटून बरकरार रहेगा। एफसी के अंदर एक और डिवीज़न क्रिएट किया जा रहा है जो 6 विंग्स पर मुश्तमिल होगा, जिसको हम फेडरल रिज़र्व डिवीज़न कहेंगे। फेडरल रिज़र्व डिवीज़न में 2 अहम पहलू हैं। एक, राइट सपोर्ट विंग्स होंगे 5, और एक विंग होगा स्पेशल प्रोटेक्शन विंग का। आप जानते हैं कि एफसी की जो फोर्स है उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस की सपोर्ट के लिए हम मुख्तलिफ़ मौक़े पर, मुहर्रम हो, पोलियो की ड्यूटीज़ हो, इलेक्शंस हो, डिप्लॉय किया जाता है। उस डिप्लॉयमेंट को आसान बनाने के लिए फेडरल रिज़र्व डिवीज़न कायम किया जाएगा जो सिर्फ 6 विंग्स पर मुश्तमिल होगा, जिसमें से 5 राइट कंट्रोल विंग होंगे और एक स्पेशल प्रोटेक्शन विंग होगा, जो हम ऑलरेडी मुख्तलिफ़ ऑफिसेज़ को और मुख्तलिफ़ दफातर को प्रोटेक्शन देते हैं, वो स्पेशल प्रोटेक्शन विंग सर अंजाम देगी। ये बात ज़हन में रहे कि इसका बुनियादी मकसद इस रीऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ़ और सिर्फ कमांड स्ट्रक्चर की टीयर्स को इम्प्रूव करना, फोर्स के मोरल को बेहतर बनाने के लिए उनकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, और एक डिवीज़न एफसी के अंदर कायम करना जो एफसी की ओवरऑल कमांड के अंदर रहेगा। ये बुनियादी मकसद है। इसके लिए वफाकी हुकूमत ने
فرنٹیئر کانسٹیبلری جو کہ اب فیڈرل کانسٹیبلری ہوگی، اس کی آپریشنل ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ضروریات کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایف سی، جس کو ہم فرنٹیئر کانسٹیبلری کہتے تھے، یہ 423 لوگوں کی شہادت کی امین فورس ہے۔ اس کا اوریجن بارڈر ملٹری پولیس اور سمانہ رائفلز کے مرجر سے ہوا تھا 1913 میں، اور 1915 میں یہ ایکٹ آیا۔ ہم 1958 کے رولز کے تحت آپریٹ کر رہے ہیں، سو یہ وقت کی ضرورت تھی کہ اس ری آرگنائز کیا جائے اور موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق اس کو ری اسٹرکچر کیا جائے۔ یہ وہ فورس ہے جس نے بارڈر سیکیورٹی سے لے کر انٹرنل سیکیورٹی کے تمام پہلوؤں، جس میں سیکیورٹی ڈیوٹیز شامل ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، خاص طور پر ڈپلومیٹک سیکیورٹی۔ پاکستان بھر میں کراچی، اسلام آباد اور پشاور میں 106 ایسی ڈپلومیٹک اسٹیبلشمنٹس ہیں جن میں ایف سی اس وقت بھی اپنی ڈیوٹی دیتی ہے۔ اس وقت بھی جی بی میں ایف سی کی ڈپلائمنٹ موجود ہے، اس وقت آزاد کشمیر میں ایف سی کی ڈپلائمنٹ موجود ہے، اس وقت اسلام آباد میں ڈپلومیٹک سیکیورٹی اور دوسری سیکیورٹی ضروریات کے لیے ایف سی موجود ہے۔ تو ہمارا سیکیورٹی ڈویژن یہ تمام ڈیوٹیز اسی طرح سر انجام دے گا جس طرح پہلے دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں آپ کے ایک تو گزارش کروں گا کہ سوالات صرف آج اسی پر فوکسڈ ہوں گے، آپ کی مہربانی بڑی اہم۔ اور دوسرا، دوبارہ سے میں ایک دفعہ کہہ دوں کہ حکومت پاکستان نے فیڈرل کانسٹیبلری کو بنانے کا یا ری اسٹرکچر کرنے کا آرڈیننس سے فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ ایف سی کی جو سروسز پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان کی داخلی سلامتی کے لیے ہیں، وہ انتہائی نمایاں ہیں۔ اسی ایف سی کو ری اسٹرکچر کیا گیا ہے، ری ویمپ کیا جائے گا، اور یہ آرڈیننس ہے جس سے اسے کیا جا رہا ہے۔ کوئی اس بات کو کنفیوز نہ کرے کہ یہ فیڈرل پولیس ہے، یہ فیڈرل کانسٹیبلری ہے۔ ایف سی ول ریمین ایف سی، اسی طرح وہ 18th امینڈمنٹ ہو یا کانسٹیٹیوشن کی جو سکیم ہے اس کے اندر رہتے ہوئے صوبے اور وفاق کے جو اختیارات ہیں، اور ان کی وہ سروسز جسے اکنالج کیا گیا ہے، اور ان کو بھی ایٹ پار لایا گیا ہے باقی فورسز کے، پولیس ہو، رینجرز ہو، دوسری اسی طرح ان کی سیلریز، ان کی بھرتی، ان کا باقی سٹرکچر، یعنی سروس سٹرکچر بھی نہیں تھا، وہ تمام چیزیں اسی فورسز کی طرح ہوں گی کیونکہ یہ سروسز بھی وہی کر رہے ہیں۔ سو یہ ری ویمپ ہے، ری سٹرکچر ہے، اور ایف سی فیڈرل پولیس نہیں ہے، یہ فیڈرل کانسٹیبلری ہے۔ ایف سی ول ریمین ایف سی، اور باقی اگر کسی کو کوئی ابہام ہو تو کائنڈلی پہلے آرڈیننس پڑھے، اور آرڈیننس بھی ہم نہ کرتے اگر جولائی میں عموماً پارلیمان میں نہ قومی اسمبلی کے سیشن ہوتے ہیں اور نہ سینٹ کے، کیونکہ بجٹ کی بعد یہ دونوں سیشنز نہیں تھے، تو اس مجبوری پر یہ آرڈیننس کیا گیا، اور یہ عام اس میں کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے سوائے ایک نام کی تبدیلی اور اس کو ری اسٹرکچر کرنے کے حوالے سے۔ باقی یہ بالکل پارلیمان میں بھی جائے گا، وہاں ڈسکس بھی ہوگا، لیکن یہ ایک ایسا اقدام ہے جو پاکستان کی داخلی سلامتی کے لیے ضروری تھا، اور اس کے بغیر آج کے موجودہ حالات میں گزارا نہیں ہے۔ سو اسی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے ریسٹرکشن کا فرمایا ہونی چاہیے تھی، اور شہدا کے یہ امید ہیں، ان کی بڑی قربانیاں ہیں پاکستان کے بارڈر پر، تو اگر ان کو کسی صوبے میں آپ بلاتے ہیں تو ان کو آپ وہ اختیارات دیں گے جو رینجرز کے پاس ہوں گے یا پولیس کے پاس ہوں گے، یا جب آپ کسی جگہ ان کو بلائیں گے تو ان کو محدود اختیارات دیے جائیں گے؟ دیکھیں، یہ بالکل کلیئرٹی ہے۔ صوبہ جب کسی فورس کو بلاتا ہے، وہ ایف سی ہو، وہ رینجرز ہو، وہ پاک فوج ہو، یا کوئی اور ادارہ، تو صوبہ ہی اس کو اختیارات دینے کا خود فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے اس فورس کو کتنا اور کیا اختیار دینا ہے اور کس مقصد کے لیے بلا رہا ہے۔
سو اس میں وفاق کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. وہ ریکوزیشن کرتے ہیں قانون آئین کے تحت, اور وفاق ان کو اگر اویلیبل فورس ہو تو وہ بھیجتا ہے. صوبے نے اس سے کیا کام لینا ہے, کون کون سا اختیار دینا ہے, وہ صوبے کا کام.